السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ ویڈیو میرے لیے بہت اسپیشل ہے آج، کیونکہ میں اس ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کروں گا اپنے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پیارے جو میرے بھائی جنید جمشید بھائی کے بارے میں بات کروں گا آپ لوگوں سے، کچھ ان کے ساتھ کچھ کی ہوئی باتیں شیئر کروں گا، کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے اراؤنڈ کوئی 6 سال ہو چکے ہیں، تو 2016 میں ایک حادثے کا شکار ان کا پلین ہوا تھا، ایک حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور جو ہے بس اس کے بعد سے پہلے بھی بہت ان کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ان کو مس کرنا اور ان کے ساتھ بات کرنا اور بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ریئل کمی جو فیل ہوتی ہے وہ کسی کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے کہ کون انسان آپ کی لائف میں کتنا امپورٹنس جو ہے نا وہ رکھتا ہے، یا کون انسان کتنا ضروری تھا آپ کی زندگی میں۔ تو یہ ان کے جانے کے بعد جو ہے نا مجھے آئیڈیا ہوا اس چیز کا کہ جو ہے نا جنید جمشید بھائی کی جو موجودگی تھی، چاہے وہ میری ویسے ان سے فزیکلی ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کس طرح بات شروع ہوئی، کتنی بات ہوئی ان سے، تو جو بھی معاملہ وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کرتا ہوں۔ تو میری جو ہے فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی جنید بھائی سے، کوئی ان کی ڈیتھ کے 1.5 سال پہلے بات سٹارٹ ہوئی، اور بیسیکلی ان کا نمبر جو ہے وہ میرے پاس سے ایک بس کسی طرح آ گیا میرے پاس ان کا نمبر، تو وہ چیز میں تھوڑی ہائڈ رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں بتانا چاہتا کہ کس طرح آیا، تو لیکن میرے پاس ان کا نمبر آیا، تو میں نے ان کو فرسٹ ٹائم میں نے ان کو کال کی، اور وہ مجھے آج بھی دن یاد ہے کہ وہ عید کا دن تھا، آئی تھنک چھوٹی عید تھی، تو عید الفطر تھی جب میں نے ان کو کال کی، اور جو ہے انہوں نے میری کال جو ہے وہ کوئی اراؤنڈ آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ بیل پہ انہوں نے میری کال ریسیو کر لی۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں ہوا، پہلے مجھے بالکل یقین نہیں ہوا کہ بھی اس طرح جنید جمشید صاحب جو ہے نا، اور ایک سٹار ہیں، ایک سپر سٹار رہ چکے ہیں، اور جو ہے نا گلوکار، ایک نعت خواں، وہ میری کال جو ہے نا وہ ریسیو کریں گے۔ خیر انہوں نے کال ریسیو کی، تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام بھی جنید ہے، تو اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، یعنی کہ مجھے اس طرح کا فیل ہوا، ان کا تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن مجھے اس طرح کا فیل ہوا کہ جیسے میری آج فرسٹ کال نہیں ہے جنید بھائی کو، میں نے جیسے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی کتنی دفعہ بات کر چکا ہوں اس بندے سے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی تو ان کو اپنا تعارف کروایا، اور اس بات کے بعد کنٹینیوزلی 2 سے 3 عیدیں ایسے گزری کہ میری ان کو ہر عید پہ کال جانے لگ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ریسیو کرتے تھے میری کال، تو میں نے ان سے حال چال پوچھا، خیریت پوچھی اس فرسٹ کال میں، زیادہ لمبی کیونکہ کال پہ میری بات نہیں ہوتی تھی ان سے، تو میں نے ان سے خیریت وغیرہ معلوم کی، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ شکریہ بھی ادا کیا کہ جی میں ان کی خیریت پوچھ رہا ہوں، اس طرح میں نے بس حال چال پوچھا، عید مبارک بولا، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر میری ان سے اسی طرح بات ہوئی جب میں نے عید آئی، اور پھر جو ہے میں نے ان کو کال کی، اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے جب ان کو کال کی، عید کا دن تھا، اور انہوں نے میری پہلی بیل پہ میری کال اٹینڈ کی، اور انہوں نے ان کے جو الفاظ ہیں ورڈ ٹو ورڈ وہ ان کے یہ تھے
کہ یار میں ابھی فلائٹ سے آیا ہوں اور میں بہت تھکا ہوں، تو آپ مجھے تھوڑی دیر تک کال کر لو گے؟ میں نے کہا جی ضرور. میں نے اتنا کہا اور میں نے معذرت کی کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے تھوڑی دیر تک کال کر لو. میں نے یہ بات ہوئی ہماری اور میں نے کال کٹ کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے ان کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے پھر ٹیکسٹ پہ بات کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے رپلائی کیا. اس کے بعد تھرڈ ٹائم میری ان سے کال پہ بات نہیں ہوئی، لیکن میری ان سے میسیجنگ پہ بات ہوئی. اور اس دوران وہ اپنی فیملی کے ساتھ حج پہ تھے، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. اور ان دنوں میری والدہ کی طبیعت بہت ڈاؤن جا رہی تھی، اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جنید بھائی، میں نے ان کو میسیج کیا، میں نے کہا آپ کدھر ہیں اور اس طرح. تو انہوں نے مجھے میسیج کا رپلائی کیا کہ نہیں میں حج پر ہوں، اور جس پہ میں نے ان کو بہت خوشی کے ساتھ میسیج مبارکباد دی. اور میں نے ان کو میسیج کیا کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں، وہ بیمار ہے. آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے جو ہے نا سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے جنید بھائی کا خود میسیج آئے گا. مجھے ان کا میسیج آیا کہ میں حرم میں کھڑا ہوں اور میں نے آپ کی والدہ کے لیے بہت دعا کیا، اللہ ان کو صحت یاب بھی دے. انہوں نے بڑی دعائیں دی. اور مجھے بس یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں ہوا میں تیر چھوڑ رہا ہوں، یا میں جو ہے نا کیا نام ہے ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ٹائم پاس کر رہا ہوں، یا میں ولاگ بنانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ایسا نہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، اپنی فرسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں جب نعتیں پڑھوں گا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. ہر فرائیڈے میں نعت پڑھوں گا اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کس کی نعتیں پڑھوں گا. تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے جنید جمشید بھائی کی ہی نعتیں میں نے پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میرا جب دل کرے گا، میرا جب دل چاہے گا، اور میں کوئی بھی نعت ان کی پڑھ کے میں اپلوڈ کر دیا کروں گا اپنی وائس میں. اور میری جتنی میں نعتیں، ان کی نعتیں میں جتنی پڑھوں گا، وہ میں اوور آل ایک ایک نعت، اس نعت کا ایک ایک ورڈ میں ٹریبیوٹ کروں گا جنید بھائی کو. اور اللہ اس میرے پڑھے ہوئے کے بدلے ان کی روح کو اللہ سکون دے، اور ان کو جتنی نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں اور جو نیک اعمال کی ہیں، اللہ اس کا ثواب ان کو دے. ٹھیک ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہے جنید بھائی سے میری بات حج کے دوران ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے رپلائی کیا، میری والدہ کے لیے دعا کی. وہ میں آج تک نہیں بھولا، وہ دن، وہ میسیجز میں آج تک نہیں بھولا. میرا موبائل یہ موبائل ہے میرا، یہ موبائل میں نے صرف اسی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ ورنہ میرے کسی کام کا نہیں ہے موبائل. یہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی سکرین ٹوٹلی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. ایون اس موبائل کے اندر میری اور جنید بھائی کی جتنی کنورسیشن ہے وہ آج بھی شاید سیو ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ آن ہو جاتا یا آن ہوتا تو میں آپ لوگوں کو لائیو یہ اسکرین پہ دکھاتا کہ میری اور جنید بھائی کی ساری کنورسیشن، ایون دیٹ کہ جس موبائل پہ میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے اس موبائل میں ان کا نمبر آج بھی سیو ہے. ان کا نمبر جنید جمشید کے نام سے، جنید جمشید بردر کے نام سے آج بھی نمبر سیو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میری جب ان سے کنٹینیوسلی بات شروع ہوئی، تھوڑی مزید بات ہوتی گئی. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے کہ میں شان رمضان چلایا سحری کے ٹائم. تو جنید بھائی جو ہے نا وہ شان رمضان میں بیٹھے ہوئے تھے صوفہ پہ، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا. ٹھیک ہے. اسی ٹائم میں نے موبائل پکڑا اور میں نے واٹس ایپ آن کیا تو جنید بھائی آن لائن تھے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو میسیج کیا. اب آپ ایک انسان کے، میں یہ بھی ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اس میں کہ میں کسی دوسرے بندے کی برائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک عزت دل میں رکھتا ہے، ہر بندے کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. لیکن میرے نزدیک، میرے دل میں جو ہے نا، جو سیلیبریٹی آپ کہہ لیں،
جو نعت خواں کہہ لیں، جو بیان دینے والا بندہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ سر فہرست فرسٹ نمبر پہ جنید جمشید صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میرے لیے جو بہت خاص جو بندہ ہے، جو بہت خاص، جو میرے دل کے بہت قریب ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے لمبی، اور اللہ ان کو ایسے ہی جو ہے نا، میں تو یہی دعا کروں گا تا قیامت اللہ ان کو زندگی دے، اور وہ اللہ ان کو اپنے کام کے لیے اس وقت تک کے لیے جو ہے نا اللہ ان کو چن لے جس طرح اللہ نے ابھی چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنید بھائی سے اس کے بعد جو ہے نا میں نے شان رمضان میں ان کو میسیج کیا، تو جنید بھائی آن لائن تھے، اور میں نے جب ان کو ٹیکسٹ کیا، جنید بھائی کا فوراً سین انہوں نے کیا میرا میسیج، اور انہوں نے مجھے رپلائی کیا، میں نے سلام کیا، میں نے خیریت پوچھی، اور انہوں نے میرے ایون دیٹ میں ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں جو ہے نا، یہ ویڈیو بناتے ہوئے میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا ہے، میں کوشش کروں گا میں ویڈیو وہ دوبارہ دیکھوں ان کی، لیکن وہ ڈھونڈنی پڑے گی کہ کون سی ایپیسوڈ تھی شاید، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورا منتھ وہ چل رہا ہوتا ہے، تو کون سا ایپیسوڈ تھا، کس ایئر کا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ واقعہ مجھے ضرور یاد ہے۔ تو انہوں نے پھر موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ نا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ان میں جنید جمشید صاحب جو ہے نا وہ واقعی ان جیسا نہ کوئی ہے میری نظر میں، نہ کوئی ہوگا اور نہ کوئی آئے گا، ہر کوئی واقعی جنید جمشید نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کی ڈیتھ کے بعد ایک پہلا بیان دیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بہت سے شاگرد بیٹھے ہیں، اس بیان میں بہت شاگرد بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے، آپ کو میں بیان کا لنک بھی بے شک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، انہوں نے اس بیان میں کہا کہ میں اپنے اخلاق کو کچھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن جنید جمشید جیسا اخلاق، انہوں نے، ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا، جنید جمشید جیسا اخلاق میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا، اور نو ڈاؤٹ یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ واقعی نہ ان جیسا اخلاق میرا بھی ہے، نہ کسی اور کا ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ نا ایسے خاص بندے نا کم دنیا پہ بھیجتا ہے، اور جن کو بھیجتا ہے نا وہ واقعی خاص ہوتے ہیں، اور اللہ واقعی ان کو تھوڑا عرصہ دنیا میں رکھتا ہے، اور اللہ ان کو، کیونکہ اللہ بھی محبت اپنے بندے سے، اللہ تو اپنے برے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے تو اس کا دل پھٹ جائے، تو نیک انسان سے تو اللہ اس کو دنیا میں تھوڑی دیر رکھتا ہے، اور اللہ واپس بلا لیتا ہے کہ بھائی آ جا، یہ دنیا تیرے کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیرے لیے جنت بنی ہے بھائی، تو جنت میں آ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میری جنید بھائی سے ڈیسائیڈ ہوئی ملاقات جو ہے، اور میں اتنا خوش تھا، اور یہ آپ لوگوں کو بہت حیرانگی والی اب بات لگے گی، میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ جنید بھائی سے ملاقات کب ہونی تھی۔ جنید بھائی کا جو لاسٹ وزٹ تھا چترال میں، ٹھیک ہے، جو لاسٹ وہ اپنی وائف کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وایا اسلام آباد لاہور آنا تھا۔ میری جنید بھائی سے بات ہوئی، اور میں نے ان کو انسسٹ کیا، میں نے کہا جنید بھائی آپ نے لاہور کب آنا، اور یہ میں نے صرف اس میسیج پہ نہیں کیا، میں کتنے میسیجز سے ان کو انسسٹ کرتا آ رہا تھا، اور کہ میں نے جنید بھائی آپ نے لاہور کب آنا ہے، میں نے آپ سے ملنا ہے، میں نے ایون کہ یہاں تک آ کے جنید بھائی میں کراچی آ رہوں گا آپ سے ملنے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت کم ہوتے تھے، ان کا جو ہے نا ادھر ادھر سیر روزے میں رہنا، چلے میں رہنا، اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلنا۔ تو میں نے ان کو یہ پوچھا کہ جنید بھائی آپ نے جب لاہور آنا ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے، میں نے کیونکہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، بس جو ہے نا میرا یہ مقصد ہے، بس جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا جی ڈن ہے، اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ تو چترال میں تھے، چترال میں جب جنید بھائی کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے، میری تب بھی جنید بھائی سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 2 دن بعد لاہور میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں لاہور آ کر آپ سے رابطہ کروں گا اور ہم ملاقات کریں گے،
یہ جنید بھائی کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اوکے، اور میری کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور میں بے حد ہوں. میں نے اپنے گھر میں میری اللہ پاک میری والدہ کو بھی جنت میں جگہ دے، میں نے ان کو بتایا، وہ بہت خوش تھی میرے لیے کہ میری جنید بھائی سے ملاقات ہوگی جس طرح. تو میں بہت زیادہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن بس اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک ٹیکسٹ آیا کہ یار جنید بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گیا ہے. میرا لٹرلی میری باڈی کانپنے لگ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے. ایک دم ایک شوکنگ نیوز. اوبیسلی نو ڈاؤٹ سب نے دنیا سے جانا ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے جب ہمارا ٹائم آئے گا. تو کوئی لکھوا کر ساری زندگی نہیں آیا ہوا، سب نے جانا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک جس سے آپ بہت کلوز ہو نا، اور جس سے آپ دل سے محبت کرتے ہو، یا اچانک کی کوئی ایسی نیوز ہو کہ آپ کچھ پل پہلے ایک بندے کے سے مل رہے ہوں، یا پہ کچھ پل پہلے ایک بندے سے بات کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ چلے جی وہ بندہ فوت ہو گیا، تو یہ بہت ایک شوکنگ نیوز ہوتی ہے. تو یہی چیز میرے ساتھ ہوئی، اور میں اس قدر شوکڈ تھا کہ میں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ تو جب تھوڑی دیر بعد میں نے نیوز میں دیکھا، اور جناب میں تو بس یہ کہہ لیں کہ مجھے، اور آپ یقین کریں کہ جب میں لائیو گھر میں ٹی وی پر نیوز میں ان کا جنازہ دیکھ رہا تھا، ان کی یہ خبر ابھی چل رہی تھی کہ ابھی شناخت نہیں ہو سکی اور اس طرح، اور وہ جتنے دن گزرے، اب یقین کریں میرے آنسو نہیں رکے. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے گھر کا کوئی بندہ فوت ہو گیا. اور جس دن ان کا پھر جنازہ تھا، اس دن جو میں ہزاروں قطار رویا. اور اس طرح یہ نا اللہ پاک ہر کسی کے لیے بھی ایسی محبت دل میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے. تو میرے دل میں بہت ان کے لیے عزت و احترام، میرے دل میں بہت ایک محبت ان کے لیے تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ. جو ہے نا یہ کوئی بھی محبت نکال نہیں سکتا ان کے لیے میرے دل سے. تو اور ایون کہ میں ایک اور واقعہ آپ سے چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو بس لاسٹ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں اور پھر میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. جنید بھائی کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے، جو کچھ لوگوں نے جو ہے نا، میں خیر ان کے بارے میں برا نہیں بولوں گا، نہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کسی کے بارے میں، کیونکہ ایک بیچارہ بندہ دنیا میں نہیں اب رہا، تو اب کیا کرنا. یہ ان کی بڑائی تھی، اللہ اس کا بھی اجر اللہ نے میں بھی ان کو دے دیا ہو کہ انہوں نے معاف کیا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ جب یہ الفاظ کہتا ہے کہ جی تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک بھر جاؤ، آسمان تک گناہ بھر دو، لیکن سچے دل سے. اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ آؤ گناہ کرو پھر آؤ اور جناب آپ کر ہی جا رہے ہو کہ اللہ نے تو کہا، اللہ تو معاف. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دل سے آپ معافی مانگیں، اور جس چیز کی آپ معافی مانگیں وہ کوشش کریں کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو، وہ گناہ دوبارہ نہ کریں، ٹھیک ہے. اس پہ ثابت قدم رہیں کہ نہیں بس معافی مانگ دی اللہ سے، تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا یادیں تھیں، کچھ جو ہے نا میرے دل میں باتیں تھیں. اور کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ میں جو ہے نا جنید بھائی کو یاد کروں. اور جنید بھائی تو ٹائم میرے دل میں ہے، دماغ میں ہے، ٹھیک ہے. میں چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے ان کی نعتیں پڑھتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کی نعتیں، میں نے جیسا کہ کہا تھا میں پڑھتا رہوں گا ہر فرائیڈے، نہیں تو ہر کچھ دن بعد ان کی میں کوئی نہ کوئی نعت پڑھوں گا، اپنی ہی وائس میں پڑھوں گا. اور اوبیسلی میں پڑھوں گا تو میری وائس ہی ہوگی بھائی. تو جو ہے نا جو کہ ٹریبیوٹ کروں گا میں جنید بھائی کو. اور بس اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے جو ہے نا بس لاسٹ میں یہی ہے کہ لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ لازمی کریں میری ویڈیو پہ. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کر دیں، اور سبسکرائب کریں میرا چینل، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ویڈیوز اور کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات یا کوئی اس طرح کی چیزیں
اور نعتیں انشاءاللہ تعالی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کو سے، اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.